اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے لیے تسخیر کائنات کے حوالے سے ویڈیو لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ محترم ناظرین، تسخیر کائنات کا مطلب کائنات کو فتح کرنا ہے، کائنات کو اپنے قبضے میں لینا ہے، کائنات میں موجود چھپے ہوئے رازوں کو تلاش کرنا ہے۔ آج کا دور چونکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج پوری دنیا کے بڑے بڑے ممالک اس زمین سے باہر نکل کر خلا میں جا کر مصروف تحقیق ہیں، اور پھر خلا سے آگے چاند میں جا کر، مریخ پر جا کر اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کو پڑھنے میں مصروف ہیں۔ محترم ناظرین، تسخیر کائنات کی طرف اللہ پاک نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 میں اشارہ کیا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، لوگو کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو مسخر فرما دیا ہے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید اور بے شمار احادیث نبویہ میں کئی مقامات پر کائنات میں غور و فکر کرنے کے حوالے سے بات کی گئی، کائنات میں تدبر کرنے کی ترغیب اور ہدایت کی گئی ہے۔ محترم ناظرین، جب ہم رات کو آسمان پر نگاہ دوڑاتے ہیں تو آسمان پر کئی اجرام فلکی دیکھنے کو ملتے ہیں، جن میں چاند، ستارے، سیارے، جن کی روشنی، حرکت اور وسعت کو دیکھ کر اس عظیم کائنات کو سمجھنے کی جستجو حضرت انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، جس کو وہ ازل سے سمجھنے کا خواہش مند رہا ہے۔ محترم ناظرین، اسی خواہش کی تکمیل میں حضرت انسان نے پہلی مرتبہ زمین سے باہر نکل کر خلا میں جانے کی کوشش کی۔ اس حوالے سے محترم ناظرین، دو ممالک روس اور امریکہ کے درمیان کائنات میں تحقیق کرنے کے حوالے سے ہمیشہ سرد جنگ جاری رہی۔ یہ دونوں ممالک اس میدان میں ایک دوسرے کو مات دینے کی کوشش میں رہے ہیں، اور آج بھی یہ اس کائنات کو مسخر کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ محترم ناظرین، 12 اپریل 1961 کو 27 سالہ روسی خلاباز لیفٹیننٹ یوری گاگرین خلائی پرواز ووسٹوک 1 کے ذریعہ خلا میں پہنچا، اور 108 منٹ میں 327 کلومیٹر کی بلندی پر خلا میں زمین کے آربٹ میں چکر لگاتا رہا۔ اس کے بعد امریکہ جو ہے وہ روس سے آگے نکلنے کی کوشش میں رہا۔ اس کے بعد 20 جولائی 1969 کو اپولو 11 پرواز کے ذریعے امریکی سائنٹسٹ نیل آرمسٹرانگ جو ہے وہ خلا سے آگے چاند میں چلا گیا، اور چاند میں جا کر تحقیق کے میدان کو وسعت بخشی۔ محترم ناظرین، اسی طرح 1961 میں ہی ایلن بی شیفرڈ نام سے ایک خلاباز خلا میں پہنچا، اور اس طرح کائنات کی تسخیر کے دروازے مزید کھلتے چلے گئے۔ محترم ناظرین، 70 کی دہائی میں حضرت انسان نے مریخ پر مشن کو بھیجا، مریخ کو سٹڈی کرنے کے لیے۔ اسی طرح 1965 میں ایڈورڈ ایچ وائٹ جونیئر سائنٹسٹ جو ہے اس نے خلا میں پہنچ پر سپیس واک کی، خلا میں تھوڑی دیر کے لیے یہ چلا پھرا اور گھوما۔ 1974 میں ویکنگ 1 خلائی پرواز کے حوالے سے مریخ پر ایک مشن بھیجا گیا،
جس نے باقاعدہ طور پہ مریخ پہ لینڈ کیا اور مریخ پہ ابتدائی ریسرچ کی۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 خلائی پروازیں ووجر 1 اور ووجر 2 خلا میں سولر سسٹم یعنی نظام شمسی کی تحقیق کے لیے، نظام شمسی کی سٹڈی کے لیے بھیجا گیا۔ 1990 میں ناسا نیشنل ایروناٹک سپیس ایجنسی ادارے نے دوسرے سیاروں پر زندگی کی تلاش کے لیے مختلف مشنز بھیجے۔ اسی طرح 1996 میں مارس گلوبل سروائیور کے نام سے ایک خلائی پرواز مریخ پہ بھیجی گئی۔ اسی طرح سن 2000 میں خلا کے اندر انٹرنیشنل سپیس اسٹیشن تعمیر کیا گیا، جس کی مدد سے خلا کے اندر مزید تحقیق کرنے کے میدان کو وسعت ملی۔ محترم ناظرین، اب تک کئی ممالک جو ہیں وہ خلا کے اندر تحقیقاتی مشنز بھیج چکے ہیں، خلائی پروگرامز سٹارٹ کر چکے ہیں، مصنوعی سیارے یعنی سیٹلائٹس جو ہیں وہ خلا میں بھیج چکے ہیں، راکٹس بھیجے جا چکے ہیں۔ محترم ناظرین، تسخیر کائنات، یہ جو کائنات کو فتح کرنے کا ایک مشن جاری ہے، روز بروز کئی سائنسدان جو ہیں وہ زمین سے نکل کر خلا میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر خلا سے آگے چاند میں چلے گئے، پھر چاند سے آگے مریخ میں چلے گئے۔ اب مریخ سے آگے تقریباً 2 کروڑ سے زیادہ سیاروں کے اوپر اس وقت ریسرچ جاری ہے۔ اس میدان میں 9 ممالک جو ہیں وہ برسر پیکار ہیں، وہ کائنات کو تسخیر کرنے کی کوشش میں ہیں، اور کائنات میں آئے دن نئی سے نئی چیز کو دریافت کرنے کی کوشش میں ہیں۔ ان 9 ممالک میں سر فہرست روس یعنی رشیا ہے، دوسرے نمبر پہ امریکہ، فرانس، جاپان، چائنا، انڈیا، اسرائیل، ایران اور نارتھ کوریا ہیں۔ محترم ناظرین، اس وقت پوری دنیا میں 72 سے زائد سپیس ایجنسیز قائم کی جا چکی ہیں، جو پوری دنیا میں اس وقت تحقیق میں مصروف عمل ہیں۔ اب یہ جو 72 ہماری سپیس ایجنسیز ہیں، ان میں کیٹیگرائز اگر کیا جائے تو 4 قسم کی سپیس ایجنسیز بنتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ سپیس ایجنسی ود لیونر لانچ کیپیسٹی ہے۔ یہ وہ سپیس ایجنسیز ہیں جن کی تعداد 14 ہے۔ یہ مختلف مشنز جو ہیں یہ خلا میں بھیجتی ہیں، مختلف سیاروں پہ بھیجتی ہیں تحقیق کے لیے۔ نمبر 2 پہ سپیس ایجنسی ود ہیومن سپیس فلائٹ کیپیسٹی کے حوالے سے آتی ہیں۔ ان کی تعداد 3 ہے۔ یہ وہ سپیس ایجنسیز ہیں جو مشنز اور مشینری کے ساتھ ساتھ انسان کو بھی خلا میں بھیجتی ہیں تحقیق کے لیے۔ نمبر 3 پہ سپیس ایجنسی ود لیونر سافٹ لینڈنگ ہے۔ ان کی تعداد 6 ہے۔ یہ سپیس ایجنسیز انسان کو چاند میں لینڈ کرنے کی فیسیلٹی پرووائڈ کرتی ہیں، اور مختلف سائنٹسٹ، مختلف ممالک جو ہیں جو چاند میں جا کر ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، چاند کے بارے میں مزید کچھ جاننے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، وہ ان 6 سپیس ایجنسیز کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں اور اپنے مشنز اور اپنے سائنٹسٹ ان 6 سپیس ایجنسیز کے ذریعے چاند میں بھیجتے ہیں، لینڈ کرواتے ہیں۔ اور چوتھی قسم میں یہ وہ سپیس ایجنسیز ہیں جو ابھی قائم نہیں ہوئی، لیکن مستقبل قریب میں یہ سپیس ایجنسیز قائم کر دی جائیں گی۔ یہ ایکسپیکٹڈ اینڈ پروپوزڈ فیوچر ایجنسیز ہیں جن کی تعداد 6 ہے۔ یہ فیوچر میں قائم کی جائیں گی، جو چاند اور مریخ سے بھی آگے کائنات کو مسخر کرنے میں وسعت بخشیں گی۔ محترم ناظرین، یہ تھی تسخیر کائنات کے حوالے سے مختصر سی گفتگو۔ امید کرتے ہیں یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو ہمارے یوٹیوب چینل تلاش علم کو سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔